إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا مصدر مہر و وفا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے غیبت و چغلی کی مذمت کے عنوان سے قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائی جا چکی ہیں، جس سے اندازہ یہ ہو چکا ہوگا کہ اسلام کی نگاہ میں غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی چند باتیں آج کے اس خطبے بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، ساتھ ساتھ غیبت کی بعض شکلیں ایسی ہیں شریعت میں جس کی گنجائش ہے، وہ ملی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے
اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیبت کی شکل میں تو آتی ہے لیکن اس کی گنجائش ہے۔ ویسے یہ بات یاد رکھیے، غیبت ایک مہلک اور خطرناک چیز ہے جس سے کنبہ کا کنبہ تباہ و برباد ہو جاتا اور نسل کی نسلیں برباد ہو جاتی۔ انسان کے اعمال اور اس کے اعتقاد بھی اکارت و ضائع ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے سنا جاتا اور بڑے ہی تم طراق سے بولا جاتا، یہ بات اگر ہم ان کے پیچھے بولتے ہیں تو ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم سامنے ہی بول سکتے ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ سامنے کسی کی برائی بیان کرنا یہ بہت بڑی پہلوانی اور بہت بڑا کمال ہے، جبکہ قرآنی آیات کریمہ کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کسی کی مذمت سامنے بیان کیجئے پیچھے بیان کیجئے، دونوں صورت میں تباہی و بربادی۔ اب پڑھتے ہیں سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، جہنم کا ویل نامی گڈھا ہے ہر اس انسان کے لیے سامنے برائی بیان کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے سامنے ہی بول سکتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ادھر حقیقت خست کی بات ہے، یہ آدمی کے ذلیل ہونے کی بات ہے کہ کسی کی عزت و آبرو ان کے سامنے سلامت نہیں رہتی، وہ جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کچھ بھی بول جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے یا سامنے برائی بیان کرے، دونوں صورت میں انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اگر وہ برائی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہے تب، اور اگر پائی نہیں جاتی پھر بھی آپ بیان کرتے ہیں، لگا بجھا کہتے ہیں، زوردار آواز میں کہتے ہیں، چلا کے کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائے بالکل صحیح بول رہا ہے، لیکن آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ صحیح نہیں بول رہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا کرنے اور بولنے والا وہ انسان بہتان باز ہوتا ہے، الزام تراش ہوتا ہے، اس کی شناعت اور قباحت انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی۔ رہا معاملہ، آدمی بہت ساری باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن حدیث رسول کی روشنی میں وہی معمولی بات بڑی سخت ہوتی ہے اور نتیجے کے طور پر انسان کے اعمال اکارت و برباد کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں کہہ دیا، اتنی سی ہوتی ہے، اتنی ناٹی سی ہے، اس کی بات ہمیشہ کرتے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، اے عائشہ تم نے اتنی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر یہ سمندر و دریا کے پانی ملا دیا جائے تو اس کا پانی اگر میٹھا ہوگا تو کھارا ہو جائے گا، صاف شفاف ہوگا تو گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اتنی خطرناک چیز ہے، صرف نٹکی کہہ دیا تو، حالانکہ وہ ناٹی تھی، کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تمہارا بولنے کا انداز تھا، اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہو، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں تنبیہ کی، بیوی ہے، ایک بیوی کی جانب سے دوسری بیوی کی اس طرح کی صفت کا اجاگر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا ایسا کرنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ سمندر کا پانی اس کی رنگت بدل جائے، اس کا مزہ اور بو بدل جائے۔ اسی طرح ایک حدیث اور بھی سماعت کی جو بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے پوچھا این مالک بن دخشم، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک معمولی سی بات آپ نے سوال کیا، امام کو حق ہے پوچھ سکتے ہیں کہ نمازی فلاں آدمی نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا وہ مالک بن دخشم کہاں ہے؟
فوراً ایک صحابی نے کہا وہ منافق، وہ تو منافق ہو گیا ہے. لا يحب اللہ ورسولہ، واللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تبھی تو جماعت میں نہیں آیا. بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں صحابہ کا عام مزاج تھا، اگر کوئی انسان فرد کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی. جب تو وہ آدمی ایسا بیمار پڑا ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد نہیں آ سکتا ہے، یا وہ آدمی سفر میں گیا ہوا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی میں شامل ہونے کے لیے مسجد نہیں آ سکتا. اور تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ منافق ہو گیا ہے. اس منافقت کی بنیاد پر جماعت میں شامل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصد نہیں تھا، صرف سوال کیا این مالک بن دخشم، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ فوراً ایک صحابی نے کہا وہ تو منافق ہو گیا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت تو کرتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا تقل ھذا، ایسا مت کہو. فوراً آپ نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا مت کہو. اما تراہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو انہ قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو اس انسان نے اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے. اور یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے جو انسان اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. کیا سبق ملا؟ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے. سبق یہ ملا کہ امام اپنے کسی مقتدی کو کھوج سکتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے آئے، سب میں کسی کو نہیں دیکھا تو تلاش کر سکتے ہیں. دوسری بات، اگر کوئی انسان اس آدمی کی جو غائب ہے اس کے بارے میں یہ کچھ چاہتے کہ وہ منافق ہو گیا اسی لیے مسجد نہیں آتا ہے، وہ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوگا، کاروبار بہت مشغول ہو گیا، اس کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اگر کسی اچھے انسان کے سامنے کسی آدمی کی ایسی مذمت بیان کی جائے تو ذمہ دار انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے انسان کو اس کے بارے میں بتلائے کہ تمہیں یہ بولنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، لا تقل ذلک، ایسا مت کہو. تیسری بات، اگر کوئی انسان منافق ہو گیا ہے تو کسی مخصوص انسان کو مخصوص کر کے نہیں کہہ سکتے تم منافق ہو، بلکہ کہا جا سکتا ہے یہ منافق کی علامت اور نشانی ہے، جس کے اندر یہ علامت اور نشانی پائی جائے گی وہ منافق ہو جائے گا. صحابہ اسی طرح سے کہتے ہیں، کسی مخصوص آدمی کو منافق نہیں کہتے تھے. اگر کسی صحابی کی جانب سے ایسا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تم ایسا نہیں کہہ سکتے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آپ کے سامنے ان کی زبان سے قرار ہوتا ہے، اب اس کا دل چیر کے دیکھتے نہیں ہے کس جذبہ، کس ارادے اور کس نیت سے اس نے کہا ہے. آپ کو اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس آدمی نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے اللہ کی رضامندی چاہا انہوں نے، اور جو انسان اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث میں کتنا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آج حدیث کے نام پر حدیث ہم کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں چیزیں ہمارے سامنے دکھتی نہیں ہیں. ایک اور حدیث سے بات کیجیے. اسلامی تاریخ میں جنگ تبوک بڑی اہم جنگ ہے. تنگی کا زمانہ تھا اور کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا اس جنگ میں تمام لوگوں کو شریک ہونا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. یہ بات یاد رکھیے گا. جنگ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک کو غزوہ کہتے ہیں، ایک کو سریہ کہتے ہیں. سریہ کو جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا، اس میں کچھ لوگ گئے کچھ لوگ نہیں گئے، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہو، اس جنگ سے کسی کو دور رہنے کی اجازت نہیں، اللہ کی کوئی مرض لائق ہو، کوئی پریشانی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی جب جا رہے ہیں آپ سے بڑھ کے کسی کی تو جان نہیں ہے. جب آپ خود شریک ہو رہے ہیں تو دوسرے انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے کہ وہ نہ جائے. تو جنگ کے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام اعلان کروا دی، سب لوگ شریک ہوئے.
صحابہ ہیں جن کے اخلاص میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مالک، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی ہیں. انشاءاللہ کبھی تفصیل بتائیں گے. ان تینوں نے کسی معقول عذر کے بغیر جنگ میں شریک نہ ہو سکے. صرف اس لیے ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، چلے آئیں گے، کل چلے آئیں گے، پرسوں چلے آئیں گے. وہ صحابہ تو پیدل جا رہے ہیں، ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے، ہم جا کے وہاں پکڑ لیں گے. ان کو کھیت کا بھی خیال تھا، پھل کے کٹنے کا بھی خیال تھا، اور اپنی سواری پر اعتماد بھی تھا کہ ہم جا کے ان لوگوں سے مل جائیں گے. نہیں مل سکے، یہاں تک کہ جنگ ہو گئی. صحابہ واپس آ گئے. منافقین تو جان بوجھ کر نہیں گئے، لیکن آنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بے شمار عذر کیا. یا تزور الیکم اذا رجعتم، پڑھیے 11 سے 12 شروع میں پوری تفصیل اس کی ملے گی کہ منافقین اللہ کے نبی سے آگے، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، یہ مسئلہ میرے ساتھ تھا، وہ پریشانی وغیرہ ذالک. لیکن ان تینوں صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو عذر نہیں ہے. ہم عذر بیان کریں تو کیوں بیان کریں؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کر دے گا اور بھی ہماری پریشانی بڑھ جائے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح کے حالات پیدا ہو ہم جا نہیں سکتے. ان کے لیے 40 دن اور پھر 10 دن 50 دن کا سوشل بائیک آؤٹ کرا دیا گیا، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا ہے. اسی حضرت کعب بن مالک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، ما فعل کعب بن مالک، بھئی کعب بن مالک نے کیا کر دیا؟ اس کو تو جنگ میں شریک ہونا چاہیے، کیا کر دیا؟ ایک صحابی معمولی سی بات بولتے، کیا بولا؟ حبسہ برداہ والنظر فی اتفیہ، ان کو ان کی دونوں چادروں نے، اور جو کندھے پر بار بار جھانکتے تھے ان کے دونوں کندھے پر بار بار جھانکنے نے جنگ تبوک میں شرکت سے روک دیا. مراد وہ شان و شوکت بگاڑنے میں رہ گئے، اپنی تیز رفتاری سواری کے بیان کرنے میں رہ گئے، اور بہترین سرخ برق لباس کی زیب و زینت میں الجھ کے رہ گئے، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. بھئی امیر آدمی ہے، اللہ نے ان کو دیا، اس انداز سے کپڑا پہنتے بھی تھے. اچھا کپڑا پہنتے تو آدمی دیکھتا بھی اپنے آپ کو. ایک صحابی نے جو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک انسان تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، حبسہ برداہ والنظر فی اتفیہ، ان کے جو دونوں چادر ہیں ہمیشہ چادر اوڑھ کے رہتے تھے، اسی نے اس کو الجھا دیا. اور بار بار اپنا کندھا دیکھتے آدمی کندھا دیکھتا رہتا ہے، یہ کندھا اٹھا کے چلتا ہے. اس بنیاد میں وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان کی مخالفت کی اور کہا بالکل نہیں، ایسا ہرگز تم مت کہو، یہ انسان ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے باضابطہ ان کی مدافعت کی کہ تمہیں حضرت کعب بن مالک کے بارے میں ایسا کہنے کا حق نہیں ہے. وہ انسان بڑا اچھا انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر وہ نہیں آ سکا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، رسول اللہ اس کے بارے میں اس قسم کے خیال مت سنیے، وہ صحیح نہیں ہے. آپ نے خاموشی اختیار کی. اب غور کیجئے گا، ایک صحابی نے ایک صحابی سے متعلق یہ بات کہی کہ اس انسان کے ناز و نخرہ نے اور زرق برق لباس نے جنگ میں شرکت کرنے سے روکے رکھا. تو حضرت معاذ بن جبل نے فوراً اس کی تردید کی، تمہیں ایسا کہنے کا بالکل حق نہیں ہے، وہ انسان تو شریف النفس ہے، وہ اچھا انسان ہے، اس کے بارے میں ایسا خیال کرنا تمہارا صحیح نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک آدمی کے سامنے کسی کی مذمت بیان کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری اس کی مذمت کو نہ سنیے بلکہ اس کا دفاع کیجیے، اس کی جانب سے اس کی حمایت کیجیے. یہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، ورنہ اگر اسی کے ہاں میں ملا دیا آپ اور وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ جہاں
اگر کسی کی کوئی برائی بیان کرتا ہے اور اس کا مقصد نیک ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، تو صرف نیک نیتی کے ساتھ اس سلسلے میں کچھ بیان کرنا تاکہ اس سے انسان ہوشیار رہے، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہوشیار رہنے کی تاکید کرنا ہے، تو ایسا کرنے کی اسلام نے گنجائش رکھی ہے۔ اس پر بھی ایک بخاری کی حدیث سماعت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، سارے لوگ جانتے تھے، قرآن کی بہت ساری آیتیں اس کے بارے میں نازل بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آنے لگا تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی میرے پاس آ رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ جو آدمی آ رہا ہے یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں انہیں بٹھایا، بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کی، خوش طبعی کی باتیں بھی ہوئی، اچھے انداز میں ان کے ساتھ ملے، بستر صاف ستھرا کر کے بٹھایا، بہت اچھے انداز میں انہیں بٹھایا اور ان سے بات چیت کی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تو وہ انسان تو بڑا خطرناک ہے، بہت برا ہے، قبیلے کا اور خاندان کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن جب وہ آیا ہے تو آپ نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا اویس یا حمیرہ۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یا عائش کہہ کے پکار دیتے، عائشہ، عائش نام چھوٹا کر دیا، یا اویس، یا پھر حمیرہ آپ کے ایک خطاب تھا وہ کہہ کے پکارا، اور فرمایا سنو، قیامت کے دن انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ یکرم اتقاء شر ہی، اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی انسان اس کی تعظیم کرتا ہو۔ ایک انسان کسی کی عزت و احترام کرتا ہے، اس کے اخلاق فاضلہ سے متاثر ہو کر اس کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہے، لیکن ایک آدمی دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے، لیکن اس کے فتنہ سامانی سے بچنے کے لیے، اس کی شرارت سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے سے ملتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، تو وہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارا بڑا مقام ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان زمانے کا سب سے بدترین ہے کہ جس کو اچھا انسان اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ اس کی فتنہ سے وہ انسان محفوظ رہ سکے۔ کتنی بڑی بات اندازہ لگا لیجیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ یکرم اتقاء شر، کما قال، قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا کہ جس کے شرارت اور فتنہ سامانی سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اگر آپ کی عزت کی جاتی ہے خلوص دل سے، بڑا مقام آپ کا ہے، لیکن اگر آپ کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی فتنہ سے آدمی بچ جائے گا، آپ کی شرارت سے محفوظ رہے گا، تو یہ عزت نہیں ہے، یہ قیامت میں ذلت ہے اور قیامت میں تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے اطوار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طور طریقے کو بدلیے، اور عزت واقعی کروانا ہو تو صحیح عزت کروائیے۔ یہ روایت بھی امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آیا، کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا، یا تو عورت خود ہی یا اس کے گھر والے کسی ذمہ دار انسان کے پاس پہنچتا ہے اور اس سلسلے میں سوال کرتا ہے کہ ذرا ہمیں مشورہ دیجئے، فلاں فلاں کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، دو صحابی کا نام لیے کہ یا رسول اللہ ان دو آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے۔ ایک خاتون، ایک صحابیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ ان دو آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے۔
آج کل رشتہ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کسی سے رشتہ ہو جائے، اچھا نہ ہونے کے باوجود اتنی تعریف کرتے ہو، تہجد گزار ہے، وہ نماز روزہ کا پابند ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، ارے اخلاق کا تو بڑا اچھا انسان ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ خواہ مخواہ تعریف کر کے بھلا دیتا ہے اور رشتہ کروا دیتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے خواہ مخواہ تعریف کی اس انسان پہ آپ نے ظلم کیا ہے، وہ آپ کو امانت دار سمجھتا ہے، آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، آپ سے مشورہ لیتا ہے، آپ نے غلط مشورہ دے کے اسے دھوکے میں رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی کا میرے پاس رشتہ آیا، سمجھ میں نہ آتا کیا کروں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اما فلاں، وہ آدمی وہ سالوک، وہ بڑا تنگ دست ہے، غریب و نادار ہے، مفلس و قلاس، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر یہ سوچ سمجھ کے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو کر لو، آدمی ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. اب تمہارا معاملہ ہے، تم اسے پسند کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، تم نے ہم سے سوال کیا، میں نے اس کی حالت کا تذکرہ تمہارے سامنے کر دیا. وہ سالوک ہے، یعنی وہ آدمی کنگال ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں. اور دوسرا ضراب للنساء، وہ عورتوں کو بہت مارتا ہے. اب سوچ لو، اگر تم اس سے رشتہ کرو گے تو مار کھانے کے لیے تیار رہو. یہ دوسرا ہے کہ اس کا سوٹا ہمیشہ کندھا سے لٹکا رہتا ہے. آدمی عام طور سے سوٹا رکھتا ہے، چابو رکھتا ہے، لاٹھی رکھتا ہے، وہ کندھا سے ہمیشہ لٹکا ہی رکھتا ہے. اس کا دو مفہوم ہوتا ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہمیشہ وہ سفر کرنے کے لیے تیار رہتا، اپنا ڈنڈا سنبھالا، بڑھیا بستر لادا اور اس کے بعد سفر کر لیا. وہ ہمیشہ ہی سفر کرتا رہتا ہے، تم سمجھ لو. دوسری بات یہ ہے وہ ہمیشہ اس کا سوٹا تیار رہتا ہے، جو تھوڑا بھی ان کے من کے خلاف کچھ کیا ٹھکائی پڑ جائے گی. یہ اس کی مذمت بیان کرنا نہیں تھا، اس کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں تھا. چونکہ خاتون کی زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی پر اس کے ساتھ گزارنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ انہوں نے مشورہ کیا. تو جب مشورہ کیا گیا تو مشورہ کرنے جس سے مشورہ کی جائے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح مشورہ دے تاکہ مستقبل میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہونے پائے. اسی مناسبت سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی کنگال ہے، قلاش ہے، مفلس و قلاش ہے، مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے. اگر تم گوارا کرتے ہو تمہارا معاملہ ہے، اور اس آدمی کا سوٹا تو ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ مار پیٹ بہت کرتا ہے. اس سے پتا کیا چلا؟ خیر خواہی کے پیش نظر کسی ایسے انسان کے بارے میں جس کا ان کے ساتھ سابقہ پڑھنا ہے اور مستقل سابقہ پڑھنا ہے، اس کی خیر خواہی کے پیش نظر اسے مشورہ دے کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ تم اس سے ہوشیار ہو. یہ بھی بخاری مسلم کیا. ایک اور واقعہ سے بات کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاتون آئی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ صحابہ اس سے متعلق اس قسم کی بات آ جائے گی، ایسے بھی صحابی ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے حدیثوں میں تو اس کا نام موجود ہے لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. واقعہ بیان کرنا ہے. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتی یا رسول اللہ، جو میرا شوہر ہے بڑا بخیل ہے، رجل شہی، کنجوس و بخیل، مکھی چوس ہے، وہ خرچ ہی نہیں کرتا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کے علم کے بغیر ان کے جیب سے یا جہاں ان کا مال رہتا ہے تھوڑا سا میں نکال لیتی ہوں. کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ غور کیجئے گا، بات معمولی سی لگتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. کہا میرا شوہر بخیل و کنجوس اتنا بھی نہیں دیتا جس سے میرا خرچہ چل جائے اور میرے بچے کا خرچہ چل جائے، لیکن میں کرتی کیا ہوں، اس سے لے لیتی ہوں. ظاہر سی بات یہ صحابیہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اس بات کی علامت و ضمانت ہے. انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ شوہر کے مال کے خرد برد کرنے کا شکار ہم ثابت ہو جائے اور نتیجے کے طور پہ گناہ گار بن جائے. انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں کچھ نکال لیتی ہوں تاکہ میرا خرچہ ہو جائے، پورا ہو جائے اور میرے بچے کا خرچہ پورا ہو جائے. آپ نے کیا فرمایا؟ خذی ما یکفیکی و ولدکی،
تم اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے کافی ہو اور تمہارے لیے بچہ کے لیے کافی ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک عورت ایک عالم کے پاس اپنا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اپنے شوہر کی شکایت کر سکتی ہے۔ شکایت ڈھنڈورا پیٹنا نہیں ہے، سب کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں ایسا کرتی ہوں اپنے لیے اور اپنے بچے کے خرچہ کو پورا کرنے کے لیے میں ان کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں، اس لیے کہ وہ مال اتنا دیتا ہی نہیں ہے۔ نام انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا، میں فلاں کی بیوی ہوں، میرا شوہر یہ ہے، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہے۔ اب نے کیا فرمایا؟ خذی ما یکفیکی وولدکی، اس سے زیادہ مت لینا، جتنا تم کو اور تمہارے بچے کو کافی ہو جائے اتنا تم لے سکتی ہو۔ مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی خاتون کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے۔ مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی خاتون اپنے گھر کے بارے میں اپنے شوہر سے متعلق مسئلے کی وضاحت کے لیے اس قسم کے جملے استعمال کر سکتی ہے۔ کوئی خاتون گھریلو مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر چوری چھپے کچھ لے لیتی ہے، اگر اس کا شوہر اس کا خرچہ پورا نہیں دیتا ہے تو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ آج کے دور بھی لوگ ہیں اپنی بیوی پہ اس کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جس سے دوستی چل رہی ہوتی ہے، روزانہ شاپنگ بھی ہوتی ہے، بہترین کاروں میں گھمایا بھی جاتا ہے، اور کھانے پینے کے لیے مجلسیں بھی سجتی ہیں، اور اگر گھر کے لوگوں نے 10 روپیہ مانگ لیا تو منہ پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ تو کہا اگر کسی کے گھر کا معاملہ ایسا ہو وہ الٹا سیدھا خرچ کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور گھر والے کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے، تو گھر والے کے لیے گنجائش ہے کہ اس کے علم کے بغیر اس میں سے اتنا ہی لے جتنا اس سے اس کا کام چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ بھی گل چھڑ اڑانا شروع کر دے۔ فرمایا یکفی کی ماں ولد کی، اتنا ہی لے سکتی ہو جو تمہارے لیے کفایت کر جائے اور تمہارے بچہ کے لیے کفایت کر جائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں کسی عالم دین سے اس جذبے کے ساتھ پوچھتی ہے یہ بات ادھر سے ادھر نہیں جائے گی اور مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، تو ایسا پوچھنے کی گنجائش ہے۔ کیا پتا چلا کہ غیبت ہے، ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی مذمت بیان نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس مسئلے کی وضاحت چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات نے کر کے دکھایا۔ الہ آبادی ایک انسان ہے جو بڑا ظالم ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے، کسی سے بول نہیں رہا ہے، تو قرآن نے اسے اجازت دی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ آپ کسی کی برائی کو دوسروں سے بیان نہیں کر سکتے ہیں الا کیا مظلوم آپ پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کی شکایت کسی عادل بادشاہ کے پاس کر سکتے ہیں، جہاں جا کر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایرے غیر نتھو خیرے کے بعد اس کی وضاحت مت کیجئے، پرچار مت کیجئے۔ آپ پر ظلم ہوا ہے، اب تھانہ جاتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، جج کے پاس جاتے ہیں، یہ مقدمہ لے کے کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شرعی عدالت میں بات پہنچائی گئی، جہاں سے مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے، آپ اس کی برائی کے جذبے کے پیش نظر نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے اگر ان کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ اس سلسلے میں اس کے ظلم کی داستان اس عادل انسان کو سنا سکتے ہیں جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی کذاب ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی گڑھنے والا ہے، فلاں آدمی جعلی حدیث بیان کرتا ہے، فلاں آدمی کی روایت نہیں لی جائے گی۔ تو حدیثوں میں تو باضابطہ لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے۔ دین اسلام
ایک باقیدہ شریعت کا نام ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق مکمل ہو چکا ہے۔ پرانی آیات اور احادیث صحیحہ اتنی کثرت کے ساتھ انسان کے پاس موجود ہے کہ عمل کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اب اگر کوئی انسان حدیث کے نام پر کسی چیز کو گڑھ کے بیان کرتا ہے، وہ تلبیس کرتا ہے، ملا دیتا ہے، اپنی جانب سے قدر بیت کرتا، گھٹا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے پاس ایک ایسا علم رکھا ہے جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے راویان حدیث کی ساری تفصیلات کتابوں میں درج ہے۔ فلاں فلاں کے ذریعے سے حدیث ہمارے پاس آئے گی، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس کے سلسلہ سند میں جو چینل سسٹم ہے، اس میں فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، وہ ملی جلی سرکار باتیں کرتا ہے۔ تو اسلام تو خالص ہے، اگر اس بات بھی وشواس کر لیا جائے تو بالکل گڈ مڈ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی شریعت نے اس سے منع کیا اور کہا کہ وہ آدمی سے ہوشیار رہے گا، اگر وہ حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اس لیے سنتے ہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث موضوع ہے، یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ کیوں؟ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر دین کے مسئلے میں آپ اس طرح تساہلی برتیں گے، لاؤبالی پن کا شکار ہوں گے، حق ناحق کا امتیاز نہیں کر سکیں گے، تو کوئی بھی کچھ کہہ کے چلا جائے گا اور اس کی بات دین سمجھ کے آپ مانیں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لٹیا غرق ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے کہا گیا کہ نہیں، ایسے انسان سے متعلق لوگوں کو خبردار کر دیا جائے تاکہ اس سے ہوشیار آئے۔ اسی انداز سے سنتے ہوں گے آپ بڑے بڑے عالموں کی طرف سے بعض عالم نما انسان کے بارے میں آپ کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، عربی ہو یا اجمی ہو، اردو کا مقرر ہو کہ عربی کا، انگلش کا، کسی اور زبان کا، تو لوگ کہتے ہیں فلاں کی تقریر مت سننا، فلاں کی تقریر مت سننا، فلاں کی تقریر مت سننا۔ ان کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کے دین و ایمان کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی بات میں پڑھیں گے اور اس کی بات سننے لگ جائیں گے، اتنے اپیلنگ انداز میں انسان گفتگو کرتا ہے، موہ لینے والا کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، آپ اس کا سنتے اور سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی انداز سے گمراہ ہو گئے۔ دیکھا گیا 5 وقت کا نمازی ہے، فجر کی جماعت میں آنے والا ہے، لیکن بعض مقرر کی تقریر اس نے سماعت کرنا شروع کر دی، اس نے اسلام کے احکام کی دھجیاں اڑا دی اور کہا جو مولوی لوگ سمجھتے ہیں نماز کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ اس طرح ادا کرنا ہے، روزہ یہ ہے، یہ اس کی غلط تعبیر لوگ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ انسان فجر کی نماز پڑھنے والا ساری نمازوں سے غافل ہو گیا۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے سکھا دیا اس طرح سے حدیث رسول کا انکار کرنا، اس نے اپنے شیوا بنا لیا اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھول دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے متنبہ کیا جاتا ہے فلاں کی تقریر مت کرنا۔ تو لوگ کہتے ہیں ایک عالم کو عالم سے پٹتا نہیں ہے، اس لیے عالم کی شان میں گستاخی کرتے نہیں۔ گستاخی کرنا نہیں ہے، وہ آپ کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے بتایا جاتا کہ ایسے انسان کی تقریر مت سنیے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جہاں مجموعی طور سے اس کے متعلق آدمی کو خبردار کرنے کے لیے اس طرح سے بات کہہ دی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ مقصد اسے ذلیل کرنا نہیں ہے، مقصد اسے اس کی مذمت کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے ہوشیار رہیے اور اپنے دین و ایمان کو بچا سکیں۔ بہرحال تو غیبت ایک خطرناک چیز ہے جس کی سزا دنیا ملتی ہے، وہ انسان اپنے گھر میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس کی سزا قبر ملتی ہے تو فرشتوں کی ٹھکائی کھاتا ہے۔ اس کی سزا حشر ملتی ہے، وہ انسان اپنے لوہے کے ناخن اور تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچے گا اور اپنے سینے کے گوشت کو الگ کرے گا۔ وہ انسان جہنم میں اس کی خدمت مردار کو پیش کیا جائے، کہا جائے گا جس طرح دنیا میں اپنے بھائی زندہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا، لو اب جہنم میں مردہ بھائی کا تم گوشت حقیقت میں کھاؤ۔ یہ سب اس کی سزائیں ہیں جو در حقیقت کوئی انسان کسی کی غیبت بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں غیبت سے اور چغلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر ہماری بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کیجئے، ہمیں انشاءاللہ اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں لگام دینا ہوگا، خالی غیبت میں تقریر کرتے ہیں،
خالی سود پہ تقریر کرتے ہیں، خالی انٹرسٹ پہ تقریر کرتے ہیں، کبھی حرام کی تمیز تقریر کرتے ہیں، کبھی ایسا ویسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی خیر خواہی کے پیش نظر کرتا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہا ہے، اور اگر وہ برائی آپ کے اندر ہے تو آپ کو کہا میں نے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو کیوں کہنے جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے خیر خواہی کی بات کو سمجھیے اور اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے حالات کو سدھار دے، ہمیں شیر و شکر بنا دے، ایک دوسرے سے متعلق نفرت، عداوت اور بغض و عناد کو ختم فرما دے۔ الہی اچھے ماحول میں زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔